اب میں دنیا میں جا کے دیکھتا ہوں تو لوگ گڑگڑاتے ہیں، ہمیں گڑگڑانا نہیں آیا، کیونکہ ہم کو حضرت عباس دکھائی دینے لگتے ہیں۔ مصطفیٰ آباد سے جن لوگوں نے اپنا رشتہ بنائے رکھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر یہاں پیدا نہیں ہوئے۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا اقتصادی قصہ۔ 1952 میں جب ایک دم سے زمینداری ایبولیشن پنڈت گوبند ولی پنت کی سرکار نے امپوز کر دیا، تو یہ شریف لوگ تھے، یہ کوئی بگڑے ہوئے تعلق دار زمیندار نہیں تھے۔ انہوں نے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، تو کوئی اس چچا کے پاس وہاں چلا گیا، جو اس ماموں کے پاس وہاں چلا گیا، کسی کی شادی وہاں ہو گئی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے لوگ ہیں جن کو بے پناہ محبت ہے مصطفیٰ آباد سے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ وہیں پیدا ہوئے ہوں گے، پیدائش وہاں کی پیدائش وہاں کی ہے، جہاں کی یہ لوگ بھاگ کے گئے تھے اپنے اقتصادی بقا کے لیے۔ لیکن یہ گھر جہاں سے ایک کیمرے کے پیچھے ایک دالان ہے، ایک دالان سامنے آپ دکھائی دے رہے، اس کے پیچھے یہاں ہمارے بزرگ تمام بیٹھے رہتے تھے۔ ہمارے ان میں بھی 6-7 بھائی تھے، پھر ان کے بعد ہمارے ماموں، ہمارے چچا، خود ہمارے والد کا کم آنا جانا رہتا تھا، لیکن ہماری والدہ اور جتنے بھی اعزاء تھے سب ادب میں، موسیقی میں، اچھی بات چیت میں، ایک بقول ہندی والے کے ایک رچی تھی، ایک شوق تھا۔ لہذا ایک لفظ بھی یا بلکہ ایک عجیب و غریب قصہ میرے بچپنے کا مجھے یاد آتا ہے کہ زنان خانہ آپ کے دائیں طرف تھا۔ یہ ایریا جو تھا یہ مردانہ ایریا تھا زیادہ تر، لیکن ایک جنریشن پہلے یہاں سب آنے لگے تھے، اور اندر جو خواتین کا وہ صاحب وہ قہقہے، میں نے ایسے قہقہے کہیں دیکھے نہیں ہیں، ہزار نہ سنے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ بڑے خوش ہوتے تھے، اور کچھ خوشی، کچھ عجیب وائبریشنز تھے اس گھر کے، وہ اس معاشرے کے اور اس گھرانے کے، کہ سب بے پناہ محبت ایک دوسرے سے، اور بہت دلچسپ، کوئی بھی یعنی کوئی تصنع والے دلچسپیاں نہیں، بلکہ اسپونٹینیس، ایک دوسرے کی چٹکی لے لینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو اس میں ہم لوگ پلے بڑھے، اور اسی میں یہی میر انیس کا شوق پیدا ہوا، یہی سوز اور اس کی راگ راگنیوں میں سوز پیدا ہوا، یہیں ہمارے یہاں کے سوہر، اور جب اس قسم کی رسمیں ہوتی تھیں شادیاں، اس میں یہاں گانے والیاں تھیں، اور ان کا گانا سنا، تو یعنی موسیقی، گفتگو، بات چیت، ادب، ادبیات، شعر و شاعری، اس سب کی گویا ابتدا یہاں بڑی پختہ اور بہت ہی بقول مارک ٹوین نے ایک بات کہی ہے کہ مائی ایجوکیشن واز کنٹینیوس سنس برتھ، میری تعلیم بچپنے سے کنٹینیوس تھی۔ مائی ایجوکیشن واز کنٹینیوس سنس برتھ ایکسپٹ فار اے شارٹ بریک ایٹ اسکول، ایکسپٹ فار اے شارٹ بریک ایٹ اسکول، یہ اس کی ایک کہاوت تھی۔
تو لیکن یہاں سے پھر یہ ہوا کہ صاحب ان دنوں میں اردو انگریزی میں بحث چھڑی کہ صاحب یہ انگریزی اسکولوں میں بھیجے جائیں گے ہمارے بچے، اردو کا کیا ہوگا، اردو ادب، بڑا فخر تھا بزرگوں کو۔ بہرحال تو یہ کہ اردو چھوڑ کے، لیکن کچھ ذرا سا جو ایمبیشس تھے انہوں نے رائٹنگ آن دا وال دیکھ لی تھی، تو لہذا مثلا ہمارے ہی گھر میں ہم 4 بھائی جو تھے، ہم 4 بھائی ایک انگریزی اسکول میں ڈالے گئے جو کہ لا مارٹینیئر کالج ہے لکھنؤ کا، ہمارے والد وہاں جا کے وکیل ہو گئے تھے، اور ہماری بہنیں 2 جو تھیں ان کو ڈالا گیا تھا تعلیم گاہ نسواں میں۔ تو کلچر، نماز، روزہ، یہ سب کی گویا دیکھ بھال خواتین کرتی تھیں، مردوں کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ اب تم جا کے اپنے کیریئر بناؤ تاکہ ایک مستقبل تمہارا بن سکے۔ تو بہت زبردست ڈیبیٹ ہوا کہ صاحب یہ انگریزی اسکول میں بھیجے جائیں گے۔ بہرحال گئے، اور یہ بستی، اس کے بارے میں جتنی ہی ہم یہاں سے دور جاتے گئے ہم ریفلیکٹ کرتے رہے کہ یہ بستی کیا ہے، کیوں ہے، اس کی خاص بات کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کی تاریخ ہر گھرانے میں۔ ہماری والدہ کی ایک تاریخ منائی ہوئی تھی، اس میں بڑی رومانچک تھی وہ، لیکن صاحب ہم نے پروفیسر نور الحسن جو کہ ہسٹری کے جنہوں نے ہسٹری کا ڈپارٹمنٹ بلکہ کسی حد تک مضبوط کیا، حالانکہ اس سے پہلے پروفیسر حبیب وغیرہ تھے، وہ تھے نور الحسن۔ ان کا بھی معاشرہ ہمارے جیسا تھا، ہمیں سادات میں سے وہ بھی تھے۔ تو کہنے لگے میاں یہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو تعلق دار ڈکلیئر کر دیا ہے، یہ کوئی تعلقہ وغیرہ نہیں تھا۔ دیکھیے 1-2 لوگوں سے ایسی بات ہوئی، تو کوئی لکھی ہوئی تاریخ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن جو میں کل صادق صاحب سے بات کی، دیکھیے ہمارا نطفہ کہیں نہ کہیں جا کے نیشا پور سبزوار سے ملتا ہے جو کہ خراسان مشہد کے قریب ہے۔ وہاں یہ سادات کی، سیدوں کی بستیاں تھیں۔ یہ کاسٹ اور اس میں کا زمانہ ہے، اس لیے میں بہت زیادہ اس پہ زور دے کے کہتا ہوں کہ مجھے اب اس وقت کہ میں سید ہوں یا شیخ ہوں یا پٹھان ہوں یا کچھ اور نہیں ہوں، یہ کہتے ہوئے ذرا سا ایک کوشن کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ایک سادات تھے جو کہ نیشا پور سبزوار۔ اب یہ قصہ ہے جناب 13ویں صدی میں، جبکہ مونگولز کا انویژن ہوا اور مشہد وغیرہ سب کو برباد کرتے ہوئے یہ آئے، تو سادات کے اوپر ان کا ایک گویا آکرمن ہوا، ایک اٹیک ان پہ بھی ہوا، اور ایسا ویسا لوگوں نے دیکھا، تو یہ قبیلے یہ قافلے وہاں سے چلے۔ اب وہ روٹ کیا ہے، یہ آپ لوگوں میں سے نوجوان جو ہے طبقہ، وہ جا کے نیشا پور سے اور گردیز تک کا روٹ اگر کہیں سے میپ کر لے، وہ بڑی دلچسپ داستان ہے ہم لوگوں کے آبائی جو ہمارے اینسسٹرز ہیں ان کے بارے میں۔ وہاں سے بہرحال یہ قافلے گردیز پہنچے، اور گردیز کا تو یہ عالم تھا کہ ہمارے ماموں جو کہ کمیونسٹ تھے، وہ ایک زمانے میں اپنے آپ کو سید محمد مہدی گردیزی لکھتے تھے۔ تو گردیز سے گویا تعلق بالکل پختہ تھا۔ گردیز سے یہ قافلے ملتان کی طرف گئے، اور ملتان سے نہ جانے کیا مصیبت آئی ہوگی کہ ان دنوں میں یہ سب ہوتا رہتا تھا، جو کہ ہندو مسلم نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک سکلکل چیز ہے۔ جبکہ
جو اقبال مسجد قرطبہ پہ گئے، انہوں نے جو نظم لکھی ہے، اس کو جو ایسی مسجد دنیا میں دیکھی نہ گئی ہوگی، نہیں میں نے دیکھی ہے، کہ سلسلہ روز و شب، یعنی وہ پورے اس یہ کاسمک ارینجمنٹ کو، یہ صبح اور رات کا قصہ ہے، کبھی یہ زوال، کبھی روشنی ہوتی ہے، کبھی اندھیرا آتا ہے۔ تو بہرحال یہ میرے وہاں پہنچے، پھر یہ قبیلے بذریعہ گنگا، یہ کیونکہ آپ دیکھیں چاہے پیہانی ہو، چاہے مصطفیٰ آباد ہو، چاہے کڑا مانک پور ہو، چاہے پٹی ہو، اور بھی جتنے بھی ہیں اس طرح کے آپ کے سادات کی بستیاں ہیں، وہ گنگا کے دائیں بائیں بہت دور نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سب بذریعہ پانی کے جہازوں سے، کشتیوں سے یہ کبھی قافلے آئے، کوئی یہاں بس گیا، کوئی وہاں بس گیا۔ اسی طرح سے اب یہاں کی اگر آپ اس گھر کی، یہ گھر کئی فیزز میں بنا ہے، یہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، اب اس میں ایک حصہ جو ہے جو اگر آپ دیکھیں ان کی چھت، تو واقعی میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ 13ویں 14ویں صدی کی ہیں۔ اینٹیں اس طرح سے سجی ہیں کہ جیسے پرانے آرکیٹیکچر میں ہوا کرتی تھیں، بہت محفوظ ہیں، وہ گرتی نہیں ہیں۔ وہ لکھوری اینٹوں کو ایک سرکولر طریقے سے وہ جڑتے تھے ہے۔ اس کے بعد پھر یہ حصہ گویا نیا ہے، کہ ہمارے پردادا اور پرنانا جو بھی کہیے، وہ ان سے بھی بڑھ کے میر فرزند حسین، ان کے بنائے ہوئے زیادہ تر حصے ہیں، اس سے پہلے کچھ بزرگوں نے بنائے ہوں گے۔ تو یہ فیزز میں آیا۔ اب یہاں پہ جو لوگ، ان دنوں میں فیوڈل نظام ہوا کرتا تھا، ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا۔ یہاں سب، یہ میخانہ ہے، بزم جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ مصطفیٰ آباد میں سب کزنز ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے، یہاں سے لے کے بھتری گاؤں تک ذرا سا کوئی، بس یہ ایک ہی نطفہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ قبیلے کا سردار کوئی رہا ہوگا، اس کو بھائی یہ یہاں رہے گا، وجہ صرف یہی ہے۔ باقی سب، جیسے میں نے کہا، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے، سب کزنز ہیں، سب ایک دوسرے سے کا لحاظ رکھتے ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، کچھ یہ نشیب و فراز زندگی کے جتنے ہیں ان سب سے یہ گزری ہوئی بستی ہے۔ تو یہ ہے مصطفیٰ آباد، جہاں سے کہ ہم نے بہت کچھ یہاں سیکھا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں کہاں نہیں گئے، میں نے کہا صاحب میں تعلیم میری ابتدائی لکھنؤ میں ہوئی، ابتدائی تعلیم صاحب میری یہاں، میرا گہوارہ یہی رہا۔ یہاں جو میں نے سیکھا، اور یہاں جو میں نے جو چتون اور جو دیکھنے کا طریقہ، اور کس طرح سے آدمی کو میجر کیا جائے، وہ سب میں نے یہاں سیکھا۔ کہ یہ آنکھ وہ ہے جس میں سماتا نہیں کوئی، جو ہم نے ممبر پہ سنا تو وہی آنکھ پیدا ہو گئی۔ میں بتا رہا ہوں، یہ یہاں کے مرثیوں کی جادوگری ہے، اور انیس کی خاص کر کے، کہ اتنا ریپیٹ کیا ہمارے یہاں خواتین نے اور ہم لوگوں نے سب نے، کہ کسی کے اندر ایک عباس ذرا سا رہ گیا، کسی کے اندر ذرا سا علی اکبر رہ گئے، کسی کے اندر زینب کا بے پناہ اثر رہا ہماری خواتین میں۔ کوئی زینب بن گئیں، کوئی ام کلثوم بن گئیں، کوئی، ہر ایک میں جتنے بھی واقعہ کربلا میں ہیرو ہیروئنز تھیں، وہ سب، اور جو انیس نے جس طرح سے ان کو اجاگر کیا، وہ اتنا انٹرنلائز کر لیا ان لوگوں نے، تو لہذا اس سے ہوا کیا کہ کیریکٹرز بڑے پختہ بنے، یعنی کوئی جھول، کوئی گھٹیا پن نہیں آیا، کیونکہ ہمارے ماڈلز شروع سے یہی تھے اور ہم یہی بنے۔ لہذا اب میں دنیا میں جا کے دیکھتا ہوں تو لوگ گڑ گڑاتے ہیں، ہمیں گڑ گڑانا نہیں آیا،
کیونکہ ہم کو حضرت عباس دکھائی دینے لگتے ہیں. یہ تو یہ بہت اہم بات ہے. یہ ہماری یونیورسٹی رہی ہے.